الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. معزز حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ ہے۔ یہ برکت والا مہینہ کب شروع ہوا اور کب اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، احساس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری اس مہینے کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ بہت سارے ہمارے بھائی آج کے جمعہ کو الوداع کا جمعہ بولتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ الوداع کے نام سے کوئی چیز ہماری شریعت میں نہیں ہے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ہماری زندگی میں ہم کو باحیات رکھے اور پھر ہمیں رمضان ملتا رہے۔ ہمارے لیے کوئی بھی رمضان الوداع کا رمضان ثابت نہ ہو جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے۔ رمضان کا یہ برکت والا مہینہ ہمیں ملے اور ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا، آج ہم دو چیزوں پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، ایک ہے صدقۃ الفطر اور ایک ہے عید الفطر۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ یہ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث اپنے سامنے رکھیے۔ ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے۔ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے کی حالت میں روزے دار سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو لغو کام ہوئے ہیں، جو بیہودہ کام ہوئے ہیں، ان بیہودہ چیزوں سے روزے دار کو پاک کرنے کے لیے، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، تو جو صدقہ فطر کو عید کی نماز کے پہلے ادا کرے، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، تو اس کا صدقہ فطر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا۔ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَهَا، اور جو صدقہ فطر کو عید کی نماز کے بعد ادا کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، وہ ایک عام صدقہ ہے۔
اس حدیث سے 3 باتیں پروف ہوئی. پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ صدقہ فطر فرض ہے، کمپلسری ہے، واجب ہے، ضروری ہے. دوسری چیز یہ ثابت ہوئی کہ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم نے کھانے سے تو اپنے آپ کو بچا لیا، پانی سے بچا لیا، بیوی سے ملے نہیں، لیکن زبان پر ہو سکتا ہے کبھی کنٹرول کھو دیا ہو سکتا ہے نظروں سے کبھی کوئی غلط چیز دیکھ لیا ہو سکتا ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی ایسی بات زبان سے نکال دی جو نہیں نکالنا تھا. تو ہمارے روزے کی ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے معاف کر دے گا. ایک مقصد تو یہ ہے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ عید ہمارا سب سے بڑا تہوار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، ہم اچھے کپڑے پہن رہے، ہمارے بچے اچھے کپڑے پہن رہے، ہم اچھی چیزیں کھا رہے، اور ہمارے معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں، وہ بیچارے عید کے دن لوگوں کے در پر جا کے بھیک مانگے. ان کے بچوں کو کوئی کپڑا دینے والا نہ ہو، ان کو کوئی کھانا دینے والا نہ ہو. یہ اسلام جو ہمدردی اور بھائی چارہ سکھاتا ہے اس کے خلاف ہے یہ بات. اس لیے کہا گیا کہ صدقہ فطر ادا کرو تاکہ وہ غریب بھی تمہارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو، ان کے بچوں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئے، ان کے گھر میں بھی نئے کپڑے آئے، ان کے گھر میں بھی اچھے کھانے بنے. یہ مقصد ہے. اور تیسری بات اس حدیث سے یہ پروف ہوئی کہ صدقہ فطر کو عید کی نماز کے پہلے دینا ہے، بعد میں دیں گے تو نہیں ادا ہوگا. عام صدقہ مانا جائے گا، صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا دینا ہے اور کس کو دینا ہے، کس کی طرف سے دینا ہے. اس کا جواب بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے. علی کل نفس من المسلمین، ہر مسلمان کے اوپر فرض قرار دیا ہے. حر او عبد، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، صغیر او کبیر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر مسلمان کے اوپر صدقۃ الفطر فرض قرار دیا ہے اللہ کے پیارے نبی نے. صاع من شعیر، صاع من تمر او صاع من شعیر، اللہ کے نبی نے 1 سا کھجور یا 1 سا جو دینے کا حکم دیا ہے. چونکہ اس وقت کی خوراک جو تھی زیادہ تر کھجور کھاتے تھے لوگ، اور روٹی عام طور سے جو کی کھاتے تھے، تو ان دونوں چیزوں کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا. اور دوسری حدیثوں میں پنیر کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں کشمش کا ذکر ہے. یہ تمام چیزیں لوگ کھاتے تھے اس زمانے میں. تو اس حدیث پاک سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر مسلمان پر فرض ہے. بچے کے اوپر فرض ہے، عورت کے اوپر بھی فرض ہے، آپ کی فیملی کے جتنے ممبرز ہیں سب کے اوپر فرض ہے. اور اس حدیث سے ایک نقطہ اور ملا کہ صدقہ فطر کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کے جب لمٹ تک پہنچیں گے تب آپ کو صدقہ فطر دینا، ایسا نہیں ہے. اگر عید کے دن اور عید کی رات آپ کی اور آپ کی فیملی کے خوراک، ان کے کھانے پینے سے زائد رقم ہے آپ کے پاس، تو آپ کے اوپر صدقہ فطر فرض ہے. اچھا، کیا دینا ہے؟ 1 سا اناج دینا ہے. 1 سا جو ہم کھاتے ہیں وہ دینا ہے. سا کس کو بولتے ہیں؟ سا جو ہوتا ہے یہ عرب کے اندر ایک پیمانہ ہوتا تھا، ناپنے والا، تولنے والا نہیں، ناپنے والا. جیسے ہمارے یہاں لیٹر وغیرہ چلتا ہے، تو عرب میں اس طریقے کی چیزوں کو بھی ناپ کر دیتے تھے. صرف لکوڈ چیز کو ناپ کے نہیں دیتے تھے، اناج کو بھی ناپ کر دیتے تھے. تو اس کا ایک اندازہ کیا گیا کہ وہ سا کتنا وزن کے اعتبار سے کتنا ہوتا ہے. تو ایک محتاط مقدار یہ بتائے گی کہ 2.5 کلو گرام چاول یا 2.5 کلو گرام گیہوں جو ہے وہ تقریباً 1 سا کے برابر ہوتا ہے. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ سب کو دینا ہے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ 1 سا اناج دینا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ کب دینا ہے، کب دینا ہے اور کب تک دینا ہے. کب تک دینا ہے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ عید کی نماز کے پہلے دینا ہے، اس کے بعد دیں گے تو ہوگا ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے.
کب سے دینا ہے؟ تو عید کے دن کا، رمضان کے آخری دن کا سورج غروب ہوا، صدقہ فطر فرض ہو گیا. عید یعنی عید اسٹارٹ ہو گئی، شوال کا مہینہ اسٹارٹ ہو گیا اور رمضان کے آخری دن کا سورج ڈوب گیا. مان لیجئے کہ اگر 29 کا چاند ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ سنڈے کو غالباً 29 کمپلیٹ ہو رہی ہے، تو سنڈے کو، اتوار جو آ رہا ہے پرسوں، اتوار کو اگر چاند ہو جاتا ہے تو صدقہ فطر فرض ہو جاتا ہے، شروع ہو گیا وہیں سے. لیکن صحابہ کرام 1 یا 2 دن پہلے بھی دے دیتے تھے. بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام 1-2 دن پہلے بھی دے سکتے تھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ 1-2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ کب سے دینا ہے، کب تک دینا ہے. اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیسہ بھی دے سکتے ہیں؟ کیا حدیث میں تو اناج کا ذکر ہے، کھانے کا ذکر ہے، کیا پیسہ بھی دے سکتے ہیں؟ اب بعض علماء تو بہت سخت ہیں، وہ بولتے ہیں کہ نہیں، پیسہ نہیں دے سکتے، حدیث میں کھانے کا ذکر ہے، کھانا ہی دے سکتے ہیں. سعودی عرب کے تقریباً تمام علماء کا فتویٰ یہی ہے، علامہ ابن باز کا، علامہ ابن عثیمین کا، ان تمام لوگوں کا فتویٰ یہی ہے کہ پیسہ دیا جائے گا تو قبول ہی نہیں ہوگا. لیکن یہ بہت سخت بات ہے، اس لیے کہ صدقہ فطر کا جو اصل مقصد بتایا گیا حدیث میں، اغنوہم عن السؤال، فقیر اور غریب کی مدد کر دی جائے تاکہ وہ مانگے نہ. ہم اناج ہی دیتے جائیں گے، اناج ہی دیتے جائیں گے تو اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. ہاں کھجور دے دیتے اور ہمارے یہاں کی خوراک کھجور ہوتی تو چلو ٹھیک ہے کہ اب اس کو کچھ اور نہیں لینا ہے. اب یہاں ہم اس کو گیہوں پر گیہوں دے رہے، آٹے پر آٹا دے رہے، چاول پہ چاول دے رہے. ارے اس کے گھر سالن کیا بنے گا اللہ کے بندے، وہ صرف روٹی کھائے گا. تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کی ایسی مدد کی جائے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اور ایک مسئلہ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کرنسی اناج بھی ہوتے تھے. اناج کو بدل کے لوگ کپڑا خریدتے تھے، اناج کو بدل کے لوگ چپل خریدتے تھے، سامان خریدتے تھے. آج ویسا نہیں ہے، آج ہماری کرنسی نوٹ ہے، آج ہماری کرنسی پیسہ ہے. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں جو مسلک ہے وہ مجھے سب سے صحیح نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اناج دینا بہتر اور افضل ہے، لیکن اگر سامنے والے کی، فقیر کی مصلحت اور اس کا فائدہ اگر پیسے میں زیادہ ہو تو پیسہ بھی دے سکتے ہیں. آج ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ سوچ کر کہ بھئی سنت اناج ہی، ہم اناج ہی دیتے ہیں، اور وہ غریب کرتا کیا ہے، 10 جگہ سے اناج ملتا ہے، اب وہ اناج لے جا کے دکان پہ بیچتا ہے. وہ اس لیے کہ اتنے اناج کی اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ بیچارہ اتنا غریب ہے کہ آپ سے اناج لے رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ آلریڈی وہ اتنا غریب ہے کہ اس کے گھر میں کپڑا نہیں آیا ہوگا، اس کے گھر میں اور چیزیں نہیں آئی ہوں گی. تو وہ اناج لے جا کے دکان پہ سیل کرتا ہے. اور کتنے میں سیل کرتا ہے؟ آپ جو 20 کا لاتے وہ بیچارہ مجبوری میں 15 میں جا کے سیل کرتا ہے. تو نقصان ہے اس کا، نہ تو اس کو پوری قیمت ملی، نہ اس کو اناج ہی مل پایا. اس لیے آج کے ان حالات میں ہم، میری علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس مسلک کی روشنی میں میرا اپنا ذاتی رجحان ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس سے متفق ہوں، دلائل کی روشنی میں میں اسی کو بہتر سمجھتا ہوں کہ اناج بھی دیا جائے، پیسہ بھی دیا جائے، اس پہ سختی نہ کی جائے. اس لیے کہ آپ سختی کریں گے تو پھر آپ کو تول کے نہیں دینا ہے. پھر وہی نبی کے زمانے میں سا چلتا تھا، وہی سا ہونا، پھر آپ کو یہ تول کے اور اندازے سے نہیں دینا ہے. ہمیں اتنی سختی نہیں برتنی چاہیے جہاں شریعت میں چھوٹ دی گئی ہے. صحابہ کرام نے بھی قیمت کا اعتبار کیا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کی میجورٹی نے ملک کے شام سے جو گیہوں آتا تھا، جو ایکسپورٹ ہو کے مدینے میں آتا تھا، اس گیہوں سے جو صدقہ فطر نکالتے تھے تو وہ جنرل صدقہ فطر کا آدھا نکالتے تھے. تو یہ بات یاد رکھیے. اچھا، اگر عورت پریگننٹ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، کیا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالیں گے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے نکالنے کی، بچہ پیدا نہیں ہوا ہے. ہاں اگر عید کا دن شروع ہونے کے پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو آپ اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالیں گے. اصل چیز ہے جس نے رمضان کو پایا اس کی طرف سے صدقہ فطر، جس نے پایا ہی نہیں اس کو تھوڑی دینا ہے. تو پریگننٹ عورت کے حمل کی طرف سے، اس کے بچے کی طرف سے نہیں دینا ہے. تو میرا خیال ہے کہ صدقہ فطر سے ریلیٹڈ تمام چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی ہوں گی. اب ہم آتے ہیں عید کی طرف، عید الفطر کی طرف.
عید الفطر کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا تہوار ہے. کیسا تہوار ہے یہ؟ اس میں کوئی ناچ ہے، کوئی گانا ہے، کوئی ڈانس ہے، کوئی میوزک ہے، کوئی سنگیت ہے، کوئی حرام کام ہے، کچھ نہیں ہے. یہ عید کا تہوار 3 چیزوں پر مشتمل ہے. اس کے اندر 3 چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. میرے بندو، ہم نے تمہیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے. جب رمضان کے مہینے کے تمام روزے تم کمپلیٹ کر لو، 29 یا 30 روزے تم پورے کر لو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تم یہ گنتی پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تم اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرو، تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اے میرے بندو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. پتہ یہ چلا کہ یہ عید کا تہوار یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. اے اللہ، تو نے ہمیں اتنی طاقت دی، تو نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق بخشی. اے اللہ، یہ تیرا ہی کرم تھا، یہ تیری نعمت تھی کہ ہم نے 30 دن کے یہ مشکل روزے پورے کر لیے. ہم نے رمضان میں تراویح کی پابندی کی، ہم نے طاق راتوں میں جاگ جاگ کر عبادتیں کی. اے اللہ، ہم نے تیری بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں کی، ہم نے توبہ کی، ہم نے استغفار کی، ہم نے قرآن کی تلاوت کی. ان تمام عبادتوں پر اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اسی شکر کا نام ہے عید الفطر. عید کے دن نئے کپڑے یا اچھے کپڑے پہننا اور نہا دھو کے عیدگاہ جانا، اگرچہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیئر کوئی حدیث نہیں ملتی ہے، لیکن آپ کے بہت پیارے اور بہت ہی عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عید کے دن عیدگاہ جانے کے پہلے غسل کرتے تھے اور اچھے کپڑے پہنتے تھے. تو ایک عظیم صحابی کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اس کی بنیاد سنت سے ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ عید کے دن جتنے اچھے کپڑے ہو سکے پہنے اور نہا دھو کے عیدگاہ جائیں. عید کے دن جب ہم گھر سے نکلیں تو اللہ کے رسول کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ تاک کھجوریں کھا کے نکلیں. 3 کھجور کھا لیں، 5 کھا لیں، 7 کھا لیں، تاک کھجوریں کھا کے نکلیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب بھی نکلتے تھے تو یأکل التمرات، کھجور کھا کے نکلتے تھے، یأکلہن وطرا، اور تاک کھاتے تھے، 3 5 7 ایسے کھاتے تھے. عید کی نماز کے لیے پیدل جانا سنت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید کی نماز کے لیے پیدل جایا جائے. اب اگر عید کی نماز بہت دور ہے اور دقت اور پریشانی ہے تو ہم سواری کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں. یہ سنت بہرحال استحبابی ہے، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو بہتر ہے، عمل نہیں کرتے تو گنہگار نہیں ہوں گے. اور اللہ کے رسول کی یہ بھی سنت ہے کہ عید کی نماز کے لیے جس راستے سے جایا جائے تو راستہ چینج کر کے آیا جائے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے جاتے تھے تو راستہ چینج کر کے آتے اور جاتے تھے. اچھا، اب عید کی نماز کا وقت کیا ہے؟ حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج نکل کے بلند ہو جائے اور 1 نیزے کے برابر ہو جائے. علماء نے ایک اندازے سے بتایا ہے کہ تقریباً سورج کے طلوع ہونے کے 10-15 منٹ کے بعد یہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے. یہ سب سے افضل ٹائم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹائم پڑھتے تھے عید کی نماز. آخری وقت کیا ہے؟ زوال کا وقت ہے. زوال کا وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے عید کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بہتر ہے، افضل ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے. ہمیں بغیر کسی شدید مجبوری کے اس سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اب مان لیجئے کہ اگر یہ وقت 7 بجے ہو جاتا ہے تو ہمیں 7 بجے پڑھ لینا چاہیے اور ہمیں ایسا ماحول بنانا چاہیے، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو فجر بعد ہی تیار کر کے ہمیں 7 بجے اگر ٹائم ہو جاتا ہے تو 10-15-20 منٹ ادھر ادھر چلتا ہے، لیکن 7 بجے وقت ہو رہا ہے اور آپ 8 بجے پڑھ رہے ہیں تو یہ غلط ہے میرے بھائیوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. ہم الحمدللہ قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں. ہمارا ہر عمل ریپریزنٹ کرتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لہٰذا ہماری نمازوں کے اوقات بھی سنت کے مطابق ہونے چاہیے. ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے. یہ عید کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں جا کے پڑھتے تھے.
ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے صحرا میں اگر انتظام ہے کھلے میدان میں ہم پڑھیں، لیکن حسب ضرورت اس کو مسجد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحرا میں جا کے پڑھنا یہ سنت ہے۔ بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں صحرا میں پڑھنے کا انتظام نہیں ہے، کھلے میدان میں جگہ میسر نہیں ہے، وہاں لوگ شیڈ کے اندر بھی پڑھتے ہیں، مسجدوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ تو جو معاملہ سنت ہے ہمیں سنت ہی پر عمل کرنا چاہیے، مجبوری میں ہی اس کو ترک کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ کے یہاں جو جماعت کی عیدگاہ ہے، عیدگاہ کے باہر روڈ پر بھی نماز ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ روڈ پر نماز نہیں ہوتی، عید کی نماز روڈ پر پڑھنا حرام ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو تھوڑا فتویٰ دینے سے پرہیز کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ فتویٰ دینا علماء کا کام ہے، مفتیوں کا کام ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم فتویٰ دینے کے سلسلے میں آزاد ہیں۔ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ علماء کی کوئی عزت نہیں، علماء کا کوئی مقام نہیں۔ ہر آدمی اپنی جگہ ایک عالم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو ایلت لی الارض مسجدا و طہورا، پوری مسجد میرے لیے پاک بنائی گئی ہے، پوری زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ زمین پر کہیں پر بھی وقت کے حساب سے، حالات کے حساب سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں مجھے بتایا گیا کہ عیدگاہ کے اوپر کیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے۔ اگر وہاں نماز نہیں ہوگی تو ممکن ہے کہ وہ عیدگاہ ہاتھ سے چلی جائے۔ یہاں مصلحت کا تقاضا بھی ہے، جواز کی دلیلیں بھی مل رہی ہیں، آپ فتوے داغ رہے ہیں، آپ فتوے داغ رہے ہیں۔ عید کی نماز کو لے کر اتنے اختلافات مجھے معلوم ہوئے آپ کے یہاں، الگ الگ گروپ بن رہے ہیں، الگ الگ فرقے بن رہے ہیں، کیا تماشا ہے یہ؟ عید کی نماز کیوں ہم کو اکٹھے جا کے صحرا میں پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ اس میں اجتماعیت ہے، اس لیے تاکہ پورے گاؤں کے لوگ، پورے محلے کے لوگ، پورے علاقے کے لوگ جمع ہو جائیں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو، ایک دوسرے کی عزت پیدا ہو۔ جس تہوار کی بنیاد اجتماعیت پر ہے، جس تہوار کی بنیاد آپس کی محبت پر ہے، جس تہوار کی بنیاد ایک دوسرے سے ملنے پر ہے، آج ہم نے اس تہوار کو فتنے کی بنیاد بنا لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سارے معاملات کہ صحرا میں جا کے پڑھا جائے، کھلے میدان میں پڑھا جائے، افضل وقت میں پڑھا جائے، یہ سارے معاملات اللہ کے رسول کی سنت ہیں، اور اجتماعیت کو برقرار رکھنا یہ فرض ہے۔ آپ ایک سنت کے لیے ایک فرض کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے، حج کے موقع پر وہ قصر نہیں کرتے تھے، 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، ظہر کی عصر کی 4 رکعت پڑھتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پڑھتے تھے؟ 2 پڑھتے تھے، قصر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پتا چلا، انہوں نے کہا غلط ہے، یہ ان کا یہ فتویٰ غلط ہے، 4 رکعت اللہ کے نبی نے کبھی حج کے دوران نہیں پڑھی، قصر کیا آپ نے۔ لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پیچھے جا کے 4 رکعت پڑھ لی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے فتویٰ غلط ہے اور آپ ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ الخلاف شر، اختلاف بڑی بری چیز ہے۔ میں جس کو صحیح مانتا ہوں حدیث اور قرآن کی روشنی میں نے بتا دیا، لیکن میں اجتماعیت کا گلا نہیں گھونٹوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ عمل سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، انہوں نے اجتماعیت کو ختم نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے واسطے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپس میں اختلاف نہ کرو، پہلے ہی بہت سارے مسائل امت کے سامنے پڑے ہیں۔ تو یہ عید کی نماز اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ سورج ایک نیزے پر ہو جائے تو پڑھا جائے، یہی افضل وقت ہے، اس سے ٹالا نہ جائے، کوشش یہی کی جائے افضل وقت میں 15-20 منٹ، جیسا کہ میں نے بتایا، چونکہ اب عورتوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور اب وہ حالات نہیں ہیں، وہ زمانہ نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہمارے سامنے بڑھ گئے، 15-20 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ تاخیر کرنا، بہرحال ہمیں دوسروں کے نقش قدم پہ نہیں چلنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے بہتر اور افضل کیا ہے، کوشش یہ کریں کہ اول وقت میں نماز پڑھیں۔ یہ نماز بغیر اذان کے پڑھی جائے گی، بغیر اقامت کے پڑھی جائے گی، 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ پہلی رکعت میں 7 مرتبہ زائد تکبیریں ہوں گی، دوسری رکعت میں 5 مرتبہ زائد تکبیریں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو آپ بآواز بلند تکبیر کے کلمات بولتے ہوئے نکلتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ کلمات ہمیں اور آپ کو بھی بآواز بلند، عورتیں آہستہ سے پڑھیں گی، مرد حضرات بآواز بلند گھر سے نکلتے ہی بولنا شروع کریں گے، اور عیدگاہ پہنچنے تک، جب عید کی نماز جب تک کھڑی نہ ہو جائے، بولتے رہیں گے۔ یہ اللہ کی تکبیر کا اعلان ہے، یہ ہم کو کرتے رہنا ہے۔ عید کی نماز اور بقرعید کی نماز میں عورتوں کو لے جانا کمپلسری ہے، ضروری ہے۔
کوئی چھوٹ نہیں ہے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, امرنا ان نخرج الحیض والعواتق وذوات الخدور, اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ عید اور بقرعید کی نماز میں حیض والی عورتیں بھی جائیں, شادی شدہ عورتیں بھی جائیں, کنواری عورتیں بھی جائیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْحُيَّزْ, جو عورتیں ناپاکی کے عالم میں ہیں, حیض کے حالت میں ہیں, یشہدن دعوت المسلمین وجماعتہم, وہ مسلمانوں کی دعا میں شامل رہیں گی اور مسلمانوں کی جماعت میں. دیکھیے یہاں جماعت کا لفظ آیا ہے, عید کی نماز جماعت کو ریپریزنٹ کرتی ہے کہ ہم ایک ہیں, ہم متحد ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حیض والی عورتیں جن کے اوپر نماز حرام ہے وہ بھی جائیں تاکہ اس اجتماعیت کو ثابت کریں کہ ہاں ہم ایک ہیں. وہ دعا میں شامل ہو جو امام دعا کرتا ہے, وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ, لیکن نماز سے دور رہیں گی, مصلے سے دور رہیں گی. ایک حدیث میں بخاری کی اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی تو ایک عورت نے کہا, اے اللہ کے نبی, اگر ہم میں سے کسی عورت کے پاس نقاب نہ ہو, جلباب نہ ہو, چادر نہ ہو, تو اللہ کے نبی نے نہ تو یہ کہا کہ بغیر نقاب کے چلی جائے اور نہ یہ کہا کہ نہ جائے. دیکھیے دونوں بات پر غور کیجئے. اللہ کے رسول نے اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ کوئی عورت بغیر نقاب کے چلی جائے, بے پردگی کرے. اس پر بھی ہماری مائیں بہنیں غور کریں. عید کی نماز کے لیے جانا ہے مگر سج کے سنور کے اپنے میک اپ کی نمائش کر کے بے پردگی کر کے نہیں جانا ہے, شرعی حدود کے اندر رہ کے جانا ہے. اگر شرعی حدود کے اندر نہیں جاتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی رہے, وہ نہ جائیں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اگر کسی عورت کے پاس جلباب نہ ہو, چادر نہ ہو, نقاب نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا, اپنی بہن سے لے لے, اپنی پڑوسن سے لے لے, اپنی سہیلی سے لے لے, لیکن نقاب میں جائے اور جائے, چھوٹ نہیں دی آپ نے. اسی حدیث سے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ عید کی نماز فرض ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اور جب عورتوں کو دیا ہے تو پھر مردوں کے لیے بھی ضروری ہے. لہٰذا عید کی نماز آپ بغیر کسی شدید مجبوری کے نہیں چھوڑ سکتے. ہاں عید کی نماز اگر بارش وارش ہے, کوئی مسئلہ ہے, آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن بغیر کسی مجبوری کے مسجد میں پڑھنا بہتر نہیں ہے. بہتر یہی کہ اس کو باہر جا کے پڑھا جائے. عید کا تہوار خوشی کا تہوار ہے اور خوشی کی کوئی لمٹ نہیں ہے, خوشی کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگ دو تہوار مناتے تھے جو پہلے سے مناتے چلے آئے تھے. تو کھیلتے تھے, کودتے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ تہوار ہے, ہم لوگ مناتے چلے آئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ابدلکم اللہ بخیر منہما, اللہ تعالیٰ نے ان دونوں تہواروں سے اچھا تہوار تمہیں دے دیا ہے. ایک عید الفطر ہے, ایک عید الاضحیٰ ہے. تو یہ خوشی کے تہوار ہے میرے بھائیو. لیکن خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آزاد ہو گئے, ناچیں گائیں, جوا کھیلیں, شراب پئیں, حرام کام کریں. نہیں میرے بھائیو, عید کے اس دن بھی ہمیں اور آپ کو اللہ کے شریعت کا ہی پابند رہنا ہے. شیطان آزاد ہوا ہے, ہم نہیں آزاد ہوئے. شیطان آزاد ہوتا ہے رمضان جب ختم ہوتا ہے اور شوال کا چاند نکلتا ہے, مگر افسوس ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسلمان آزاد ہوا ہے. عید کا چاند نکلتے ہی سب سے پہلے سیلون کی طرف لوگ بھاگتے ہیں, پہلے چکنے ہوتے ہیں, پہلے اپنی داڑھی کو ختم کرواتے ہیں. رمضان بھر نیکی اور تقوی کے سارے معیار پورے کر لیے, جتنی داڑھی بڑھانی تھی بڑھا لیے. اب سب سے پہلے اس مصیبت کی جڑ کو ختم کرو جس کو دیکھ کے بیوی بھی بول رہی ہے کہ تم مولانا ہو گئے کیا. تو سب سے پہلے داڑھی کو ختم کر رہے لو. میرے پیارے بھائیوں, ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ رمضان آئے تو داڑھی چھوڑ دو, روزہ رکھنا ہے تو داڑھی چھوڑ دو اور روزہ ختم ہوتے ہی داڑھی کو کے اوپر اس طرح چلا دو. لیکن ہاں عید کے دن خوشی آپ منائیے جائز حدود میں رہ کے. عید کی نماز پڑھ کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح سند سے یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو وش کرتے تھے, عید کی مبارکباد دیتے. لیکن کیسے وش کرتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنکا, اللہ ہماری نیکی کو بھی قبول کرے, آپ کی نیکی کو بھی قبول. کیا وش کرنے کا بھی کیا طریقہ ہے, مبارکباد دینے کا بھی کیا طریقہ ہے. ہم لوگ کیا بولتے سیدھے سیدھے عید مبارک ہو. عید مبارک ہو بھی بول سکتے ہیں, عید مبارک ہو بھی ایک دعا ہے. عید مبارک ہو کا مطلب یہ کہ اللہ برکت دے, لیکن اس سے بہتر جو صحابہ کا طریقہ ہے تقبل اللہ منا ومنکا, یہ ہم بول دیں, اس کے بعد عید مبارک ہو بول دیں. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہیں کہیں کسی گھر میں کہ اجنبی عورتوں سے مصافحہ کیا جاتا ہے. خالہ کی لڑکی سے مصافحہ ہو رہا ہے, چچا کی لڑکی سے مصافحہ ہو رہا ہے, عید مبارک ہو.
کسی بھی غیر محرم عورت سے آپ مصافحہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يُطْعَنَ فی رأس احدکم بمخیط من حدید، لوہے کے ہتھوڑے سے تمہارے سر پہ مارا جائے یہ زیادہ بہتر ہے تم کسی عورت کو مصافحہ کرو، اس سے بہتر ہے یہ. لہٰذا کسی نامحرم عورت کے ساتھ مصافحہ کرنا حرام ہے. خالہ کی لڑکی نامحرم ہے، چچا کی لڑکی نامحرم ہے، کزن سسٹرز جتنی ہیں سب نامحرم ہیں، ان کے ساتھ آپ مصافحہ نہیں کریں. ایسے آپ زبانی مبارکباد دے دیجئے سلام کر کے، لیکن کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے آپ. اسی طریقے سے عید کے دن ہمارے بہت سارے بھائی فلمیں آتی ہیں اور ہاؤس فل ہوتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں. ہمارے یہ عید والے مسلمان اس کو کامیاب کرتے ہیں. اللہ کے واسطے مہینے بھر کی عبادتوں پر ایک دن میں پانی نہ پھیر دو میرے پیارے بھائیوں. میں انشاءاللہ آج کی رات میں جو درس دوں گا اس میں اس پر روشنی ڈالوں گا کہ کیا نیکیوں کا یہ سارا ماحول صرف رمضان بھر کے لیے، کہ ہم ایک مہینے کے لیے مسلمان ہیں، کیا اس کے بعد اسلام کے تقاضے ہم سے ختم ہو جاتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ تو منافق کا کام ہے، یہ تو اللہ کے دشمن کا کام ہے کہ وہ کبھی اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، کبھی نافرمان ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اس منافقت سے بچائے، اس دو رخی نظریے سے بچائے. اور آخر میں یہ کہوں گا میرے پیارے بھائیوں کہ عید کا یہ تہوار ہم مسلمانوں کا ایک بڑا تہوار ہے، ایک عظیم تہوار ہے. دو ہی تہوار ہمارے پاس ہیں، اس میں سے پہلا تہوار یہ ہے. اس تہوار پر ہماری کسی حرکت سے غیر مسلموں کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہم ایک اجڑ اور ایک بدتمیز قوم ہے. ہم یہ تہوار انتہائی سکون کے ساتھ منائیں، انتہائی اسلام نے جو سادگی ہمیں دی ہے اس سادگی کو ہم ریپرزینٹ کریں. ہمارے کسی عمل سے بھی ایسا نہیں جھلکنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے نہیں. آپ غور کیجئے ہمارے نبی نے خوشی منانے کا بھی کیسا طریقہ ہمیں بتایا. سب سے بڑا تہوار چل رہا ہے، اسلام کا سب سے بڑا تہوار ہے اور اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے. لوگ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، بیویوں کو لے کر جا رہے ہیں، بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، اور زبان پر ایک ہی کلمہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے. واللہ اکبر وللہ الحمد. اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے. غور کرو میرے پیارے بھائیوں، یہ مسلمان کا تہوار ہے. نہ کوئی پٹاخہ چھوٹ رہا ہے، نہ کہیں ڈانس ہو رہا ہے، نہ ناچ ہو رہا ہے، نہ گانا ہو رہا ہے. یہ تربیت کرنے والے کون ہیں؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. آپ نے ایسا تہوار ہمیں دیا ہے، آپ نے خوشی منانے کا ایسا طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ اس طریقے کے اندر بھی کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے. ذرا آپ یاد کیجئے اللہ کے نبی کی سیرت کا وہ واقعہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 صحابہ کرام کو لے کر داخل ہو رہے ہیں. کتنا بڑا دن ہے، کتنا عظیم دن ہے. یہ وہی مکہ ہے جہاں سے میرے نبی کو نکالا گیا تھا، جہاں سے میرے نبی کو جانا پڑا تھا. یہ وہی مکہ ہے جہاں سے نکلنے کے ٹائم اللہ کے نبی نے مکہ کی طرف آخری نظریں ڈال کے کہا تھا اے مکہ انک لاحب البلاد الیہ. اے مکہ مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ کسی شہر سے محبت ہے تو تجھ سے، تو میرا وطن ہے، لیکن اے مکہ میں تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا ہوں. مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، مجھے نکالا جا رہا ہے. آج اسی مکہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ آ رہے ہیں. جہاں آپ کو مجبوری میں نکالا گیا تھا، 10,000 صحابہ کرام کی فوج لے کر اللہ کے نبی جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سینہ اکڑا ہونا چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آنکھیں فخر سے اٹھی ہونی چاہیے تھی. مگر حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ میرے نبی کی نظریں جھکی تھی، میرے نبی کی نظریں جھکی تھی اور میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور میرے نبی کی زبان پر اللہ کی تکبیر کے کلمات تھے. یہ ہے میرے نبی کی سیرت اور یہ ہے میرے نبی کا انداز. میرے پیارے بھائیوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے ہم امتی ہیں. ہمارا خوشی منانے کا طریقہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. ہم عورتوں کو لے کر جائیں، بچوں کو لے کر جائیں، اس خوشی میں ہم سب شریک ہوں. اور جیسا کہ میں نے بتایا صدقہ فطر کا بھی مقصد یہی ہے کہ غریبوں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئے. ہم اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں دیکھیں کون. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، زکوٰۃ کے تو 8 مصارف ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں سورہ توبہ میں کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں بھی دے سکتے ہیں، قرض دار کو بھی دے سکتے ہیں، فقیر اور مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے مسافر کو بھی دے سکتے ہیں. مگر صدقہ فطر صرف فقیر اور مسکین کو دیا جائے گا.
صدقہ فطر کے وہ 8 مصارف نہیں ہیں. صدقہ فطر آپ اپنے سماج میں دیکھیں، جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی آپ مدد کریں. تو یہ چند اہم باتیں تھی صدقہ فطر اور عید الفطر سے متعلق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے صدقہ فطر نکالنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف بغض ہے، عداوت ہے، نفرتیں ہیں، فتنے ہیں، اللہ ان کو دور کر کے دلوں کو ملا دے. اللہ اس جماعت کی اجتماعیت کو برقرار رکھے. اللہ ہمیں اجتماعیت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اس عید کی خوشیوں میں تمام مسلمانوں کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری تراویح کو، ہماری نمازوں کو، ہماری جملہ عبادات کو قبول فرمائے. اللہ ہماری عبادتوں کو ریاکاری سے بچائے. اللہ ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے. اللہ ہماری تمام عبادتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری ماں و بہنوں نے بھی جو عبادتیں کی ہیں، جو محنتیں کی، اللہ ان کو قبول فرما. اللہ ہمارے راتوں کو جاگنے کو قبول فرما. اللہ ہمارے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور جو بھی ہم نے اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، اے اللہ تو ان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ آج رمضان کے اس آخری جمعہ میں، اس سال کے اس رمضان کے اس آخری جمعہ میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس رمضان میں ہم نے جو بھی عبادت کی ہے پروردگار، یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت تو اپنے کرم سے قبول فرما لے. اور اے اللہ پھر تو ہمیں توفیق دے زندگی میں ایک اور رمضان آئے اور پھر ہم اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اسی اخلاص کے ساتھ پھر تیری عبادت کریں اور تیری نجات کے مستحق بنیں. اے اللہ تو ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اے اللہ قدر کی رات میں، شب قدر میں ہم نے جو عبادت کی ہے، ابھی 1 طاق رات باقی ہے، اے اللہ اس 1 طاق رات کو بھی ہمیں اس کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عید کے بعد بھی نیکی کے ان کاموں پر ہم سب کو برقرار رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو جو نماز کی پابندی شروع کیے ہیں، جو غلط کاموں سے اس مہینے میں دور رہے ہیں، اے اللہ نیکیوں کا یہ سلسلہ ان کو رمضان کے بعد بھی باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ فلسطین کے، سیریا کے، یمن کے اور دنیا کے جہاں بھی جن علاقوں میں بھی ہمارے مسلمان بھائی کی جان و مال خطرے میں ہے، اے اللہ تو ان مسلمان بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ تو دنیا کے ہر خطے میں اپنے مسلمان اور مومن بندوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما. اے اللہ تو دنیا میں امن و سکون پیدا فرما اور امن و سکون کو ختم کرنے والی طاقتوں کو تو برباد کر دے. اے اللہ ہمارے اس پھول جیسے خوبصورت ملک کی بھی تو حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے اوپر بھی آج دشمنوں کی غلط نظریں ہیں. آج ہمارے ملک کے بھی امن و چین کو بگاڑنے کی بڑی کوششیں ہیں، بڑی سازشیں ہیں. اے اللہ اس ملک میں رہنے والے تمام باسیوں کو آپس میں میل اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ملک میں ہماری مسجدیں اور ہماری عبادت خانوں پر بھی آج دشمنوں کی نظریں ہیں. اے اللہ ہم کمزور ہیں، تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے گھر اور تیری مسجدوں کی حفاظت تو ہی کرنے والا ہے. اے اللہ تو اپنی تمام مسجدوں اور عبادت خانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے. اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کر دے. اے اللہ جو بے قصور قید میں ہیں ان کو رہا کر دے. اے اللہ جو غریب بیچارے عید کی خوشیوں کا انتظام اپنے بچوں کے لیے نہیں کر پا رہے، پروردگار ان کو جائز اور حلال طریقے سے ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام فرما دے. اے اللہ ان کے بچوں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لا دے. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار تو ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کو قبروں میں چین اور سکون نصیب فرما. اے اللہ جو زندہ ہیں ان کو ایمان پر زندہ رکھ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.